بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ صحابہ کرام کے اصلی ناموں کو نہیں جانتے، بلکہ ان کی کنیت سے ان کو پہچانتے ہیں، جیسا کہ ابو بکر، ابو ہریرہ۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ صحابہ کو یہ کنیت کس وجہ سے پڑی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند صحابہ کرام کے اصلی نام اور کنیت رکھنے کی وجہ بیان کریں گے، جیسا کہ ابو بکر کو ابو بکر یعنی بکر والا کیوں کہا جاتا ہے، ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں۔ اس طرح حضرت فاطمہ کو ام ابیہ یعنی والد کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کنیت کسے کہتے ہیں۔ کنیت وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ کنیت اب دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ کنیت جو نسب کی وجہ سے رکھی جائے، یعنی ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ چونکہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اور کنیت کی دوسری قسم وہ ہے جو کسی وصف وغیرہ کے تحت رکھی جائے، جسے کنیت وصفی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہونے کی درج ذیل وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ابو بکر جو کنیت ہے اسے کنیت وصفی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وصف کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی ہے یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بہت بڑا اور مالدار تھا، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی اولیت یعنی پہل کے ہیں۔ بس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، الغرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت اور پہل رکھتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ عتیق ہے، اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے ہی ملقب کیا گیا۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انت العتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ دوسرا لقب صدیق تھا۔ اس حوالے سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ بس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا۔
سورج کا بندہ تھا اور کنیت ابو الاسود تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا اور کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کی وجہ سے خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہرہ بلی پالی ہوئی تھی، شب میں اس کو ایک درخت میں رکھتا اور صبح کو جب بکریاں چرانے جاتا تھا تو ساتھ لے لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا۔ لوگوں نے یہ غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر مجھ کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو کہیں سے بلی کے چھوٹے بچے ملے تو انہوں نے ان بلی کے بچوں کو اٹھا کر اپنی آستین میں ڈال دیا۔ اس وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی، یعنی بلی کے بچوں والا۔ چنانچہ یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بعد میں وہ اسی کنیت سے ہی جانے لگے، گویا یہ کنیت ہی ایک اعتبار سے ان کا نام بن گئی۔ اس طرح حضرت فاطمہ کو ام ابیہ یعنی والد کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ عربی میں فطم کے معنی باز رکھنا اور فاطمہ کے معنی باز رہنے والی ہیں، یعنی آپ رضی اللہ دنیا اور علائق دنیا سے باز رہی اور عیش و عشرت کو قریب نہ پھٹکنے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام ابیہ متعدد کتب حدیث و تراجم میں منقول ہے۔ اس کنیت کا معنی ہے اپنے والد کی ماں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والدہ کی طرح تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ بنت اسد یاد آتی تھی۔ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حضرت فاطمہ کی کنیت ام ابیہ رکھی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ والدہ جیسا تھا اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک ماں کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، اس لیے ان کی کنیت ام ابیہ رکھی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتا ہوا دیکھتے تو ان کا خیر مقدم کرتے تھے اور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کرتی، آپ علیہ السلام کے لیے کھڑی ہوتی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی تھی۔ اس طرح حضرت علی کی کنیت ابو تراب ہے جس کا معنی ہے مٹی والا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری میں منقول ہے۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناموں میں سے ابو تراب کا لفظ بہت پسند تھا اور اس نام سے پکارے جانے سے بہت خوش ہوتے تھے اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور مسجد کی دیوار سے لگ کر لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے۔ کسی نے بتایا کہ وہ دیوار سے لگ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی پیٹھ میں مٹی لگ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے ابو تراب اٹھ کے بیٹھیں۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کے زہرا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ زہرا کے لغوی معنی پھول کی کلی، گل ناشگفتہ کے ہیں، نیز اس کی ایک معنی چمکتا ہوا ستارہ بھی آیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا، اس لیے آپ اس لقب سے مشہور ہوئی۔ امام شافعی لکھتے ہیں فاطمہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو تمام خواتین پر دین کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے فضیلت دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھی اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والی تھی۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔